کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دنیا کی سب سے مقدس عمارت خانہ کعبہ کے اندر آخر کیا ہے؟ کیا واقعی اس کے اندر کوئی خاص راز چھپا ہوا ہے؟ کیا وہاں کوئی خزانہ یا خاص چیز موجود ہے جس کے بارے میں عام لوگوں کو معلوم نہیں؟ اور کیوں دنیا بھر کے کروڑوں مسلمان صرف اس گھر کا طواف کرنے کے لیے ہزاروں میل کا سفر کرتے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ بہت کم لوگوں کو خانہ کعبہ کے اندر جانے کا موقع ملا ہے، اور انہوں نے اندر جا کر کیا دیکھا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو خانہ کعبہ کے اندر کی وہ حقیقت بتائیں گے جو بہت سے مسلمان نہیں جانتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ خانہ کعبہ مسلمانوں کا قبلہ ہے اور دنیا بھر کے مسلمان نماز پڑھتے وقت اسی کی طرف رخ کرتے ہیں۔ یہ وہ مقدس گھر ہے جسے اللہ کا گھر کہا جاتا ہے اور جس کی زیارت کے لیے ہر سال لاکھوں مسلمان مکہ مکرمہ آتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی تاریخ بہت قدیم ہے اور اسلامی روایات کے مطابق اس کی تعمیر حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل نے اللہ کے حکم سے کی تھی۔ اس کے بعد مختلف ادوار میں اس کی مرمت اور دوبارہ تعمیر بھی ہوتی رہی، لیکن اس کی عظمت اور مقام ہمیشہ ویسا ہی رہا۔ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ آخر خانہ کعبہ کے اندر کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر کوئی خزانہ یا سونے چاندی کی چیزیں نہیں رکھی گئیں، بلکہ اس کا اندرونی حصہ بہت سادہ ہے۔ اندر داخل ہونے پر 3 مضبوط ستون نظر آتے ہیں جو چھت کو سہارا دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اندر کی دیواریں خوبصورت سنگ مرمر سے بنی ہوئی ہیں اور کچھ جگہوں پر آیات بھی لکھی ہوئی ہیں۔ خانہ کعبہ کے اندر ایک خوشبودار ماحول ہوتا ہے کیونکہ وہاں خاص قسم کا عطر اور خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ عام طور پر لوگوں کو خانہ کعبہ کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہوتی، لیکن بعض خاص مواقع پر صفائی یا خصوصی مہمانوں کے لیے دروازہ کھولا جاتا ہے۔ جو لوگ اندر جانے کا موقع حاصل کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اندر جا کر دل پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور انسان کو ایک خاص روحانی سکون محسوس ہوتا ہے۔ خانہ کعبہ کا دروازہ زمین سے کافی اونچا بنایا گیا ہے اور اس کے پیچھے ایک چھوٹی سی سیڑھی رکھی جاتی ہے جس کے ذریعے اندر داخل ہوا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کی چھت کے اندر لٹکے ہوئے خوبصورت چراغ اور سجاوٹ بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک چھوٹا سا میز نما حصہ بھی موجود ہوتا ہے جہاں خوشبو اور صفائی کے سامان رکھے جاتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی دیواروں کے اندرونی حصے پر سبز اور سفید سنگ مرمر لگا ہوا ہے جو اسے بہت خوبصورت بناتا ہے۔ جب کوئی شخص خانہ کعبہ کے اندر کھڑا ہوتا ہے تو اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ دنیا کی سب سے مقدس جگہ کے اندر موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان اس گھر کی بے حد عزت اور احترام کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ صرف ایک عمارت نہیں بلکہ یہ مسلمانوں کے ایمان اور اتحاد کی علامت ہے۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والا مسلمان جب نماز پڑھتا ہے تو اسی کی طرف رخ کرتا ہے اور یہی چیز پوری امت کو ایک مرکز پر جمع کرتی ہے۔ مکہ مکرمہ میں آنے والے زائرین جب خانہ کعبہ کو پہلی بار دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ جاتے ہیں، کیونکہ یہ لمحہ ان کی زندگی کے سب سے خوبصورت لمحوں میں سے ایک ہوتا ہے۔ مسلمان ہمیشہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ انہیں بار بار اس مقدس گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ اگر آپ کے دل میں بھی خانہ کعبہ کی محبت موجود ہے تو اس ویڈیو کو ضرور پسند کریں اور کمنٹ میں درود شریف لکھیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس مقدس گھر کے بارے میں جان سکیں۔ اللہ ہم سب کو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائے، آمین۔ اور بہت سے علماء یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی اصل عظمت اس کے اندر موجود چیزوں میں نہیں بلکہ اس نسبت میں ہے جو اسے اللہ کے گھر کی حیثیت دیتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جس کی طرف رخ کر کے دنیا بھر کے مسلمان دن میں 5 مرتبہ نماز ادا کرتے ہیں۔ جب ایک مسلمان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ چاہے کسی بھی ملک میں ہو، اس کا رخ اسی گھر کی طرف ہوتا ہے، اور یہی چیز پوری امت مسلمہ کو ایک مرکز پر جمع کرتی ہے۔ خانہ کعبہ کے گرد طواف کرنا بھی اسلام کی ایک عظیم عبادت ہے۔ جب لاکھوں لوگ ایک ہی وقت میں خانہ کعبہ کے گرد طواف کرتے ہیں تو وہ منظر دیکھنے والوں کے دل کو عجیب سکون اور روحانیت سے بھر دیتا ہے۔ سفید احرام میں ملبوس لوگ ایک ہی سمت میں چلتے ہیں اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ یہ منظر اس بات کی یاد دہانی کراتا ہے کہ دنیا کے تمام مسلمان ایک رب کے بندے ہیں اور سب ایک ہی مرکز کی طرف متوجہ ہیں۔ خانہ کعبہ کے ساتھ حجر اسود بھی جڑا ہوا ہے جسے مسلمان طواف کے دوران بوسہ دینے یا اس کی طرف اشارہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ یہ جنت کا پتھر ہے اور اس کی اپنی ایک خاص فضیلت بیان کی جاتی ہے۔ اسی طرح خانہ کعبہ کے قریب مقام ابراہیم بھی موجود ہے جہاں حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشانات محفوظ ہیں اور مسلمان وہاں نماز ادا کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ کے ارد گرد کی جگہ کو مطاف کہا جاتا ہے جہاں طواف کیا جاتا ہے۔ جب دنیا کے مختلف ممالک سے آنے والے لوگ ایک ہی جگہ جمع ہوتے ہیں تو یہ منظر اسلام کے اتحاد اور بھائی چارے کی خوبصورت مثال بن جاتا ہے۔
حج اور عمرہ کے دوران یہاں آنے والے زائرین کہتے ہیں کہ جب وہ پہلی مرتبہ خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں تو ان کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اور آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، کیونکہ وہ لمحہ ان کے لیے ایک خواب کی تکمیل جیسا ہوتا ہے۔ خانہ کعبہ کی خدمت اور صفائی کا ایک خاص نظام بھی موجود ہے اور اسے باقاعدگی کے ساتھ خوشبو اور عطر سے معطر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ہر سال غلاف کعبہ کو تبدیل کیا جاتا ہے، جو سیاہ رنگ کا خوبصورت کپڑا ہوتا ہے جس پر سنہری دھاگوں سے قرآن کی آیات لکھی ہوتی ہیں۔ جب نیا غلاف چڑھایا جاتا ہے تو یہ بھی ایک خاص اور روحانی لمحہ ہوتا ہے جسے دیکھ کر مسلمان بہت خوشی محسوس کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی تاریخ میں کئی مرتبہ اس کی تعمیر اور مرمت کی گئی، لیکن اس کی عظمت اور احترام ہمیشہ برقرار رہا۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان اس گھر کو دنیا کی سب سے مقدس جگہ سمجھتے ہیں اور ہر وقت اس کی زیارت کی دعا کرتے ہیں۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کے دلوں میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی محبت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ بہت سے لوگ اپنی زندگی بھر یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ انہیں ایک بار اس گھر کی زیارت نصیب فرما دے۔ اگر آپ کے دل میں بھی خانہ کعبہ کی محبت ہے اور آپ بھی مکہ مکرمہ کی حاضری کی دعا کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور پسند کریں اور اسے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس مقدس گھر کی حقیقت اور عظمت کے بارے میں جان سکیں۔ اللہ ہم سب کو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائے اور ہمارے دلوں میں اپنے گھر کی محبت ہمیشہ قائم رکھے۔ آمین۔